لینے جا رہے ہیں اس کے ساتھ اس ملک کے ریاستی اداروں میں بیٹھے ہوئے کرپٹ عناصر یہ سلوک اور حشر کریں گے کہ لوگوں کو ان کے حقوق ہی نہیں ملیں گے. اور یہ بات میں نے پہلی بار نہیں کی, میں تسلسل سے کہہ رہا ہوں, آئندہ بھی کہتے رہیں گے جب تک سانس میں سانس ہے. جب کوئی بات کرتا ہے, کوئی سر اٹھا کے چلنے کی کوشش کرتا ہے, اس پہ الزامات لگتے ہیں, اسے چور, کرپٹ, غدار, غیر مسلم, نہ جانے کیا کیا القابات دیے جاتے ہیں. یہ سلسلہ سیکیورٹی رسک مادر ملت کے وقت سے جاری ہے. اگلوں نے مادر ملت کو معاف نہیں کیا, ہم کس کھیت کی مولی ہیں, ان کو معاف نہیں کیا گیا. اور یہ ساری جو سیاسی سفر اور جد و جہد ہے, اس میں اب ایک ایسے آدمی کو سامنے لا کے کھڑا کیا ہے جس کی کوئی سیاسی جد و جہد نہیں ہے, جس نے پاکستان میں جمہوریت کے لیے کوئی سٹرگل نہیں کی ہے, اس کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے پاکستان میں ڈیموکریٹک نارمز کو مضبوط کرنے کے لیے. تو جو پروجیکٹ عمران ہے یہ لانچ کیا گیا تھا کیونکہ چہرے اچھے نہیں لگتے تھے نواز شریف کے اور بے نظیر بھٹو کے, یا بھٹو خاندان کے, یا پیپلز پارٹی کے, مسلم لیگ نون کے, جمعیت علماء اسلام کے, یا بلوچ قوم پرستوں کے, یا سندھ کے لیڈروں کے, یا خیبر پختونخوا کے قوم پرست لیڈروں کے. یہ تلخ ترین سچ ہے, سچ یہی ہے. آج کیا وجہ ہے کہ پاکستان کی ساری سیاسی قوتیں ایک طرف کھڑی ہیں, جو سیاسی حریف ہیں سب کے سب ایک طرف کھڑے ہیں. آپ ANP کی مثال لیں, نہ انہوں نے کوئی وزارت لی, نہ حکومت میں کوئی عہدہ لیا, وہ ہمارے ساتھ کیوں کھڑے ہیں؟ انہوں نے تو گورنمنٹ میں شامل بھی نہیں ہوئے مگر سپورٹ کر رہے ہیں ایک نظریے کی بنیاد پہ. آئین اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے اندر ملائکہ ہیں, ہم فرشتے ہیں. ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, لاتعداد غلطیاں ہوئی ہیں, مگر غلطیوں سے سیکھا ہے, اپنی اصلاح کی ہے. ایک ایسا آدمی سامنے کھڑا کر دیا لا کے, اس پہ باقاعدہ انویسٹمنٹ کی گئی ہے, اس پہ پاکستان کے اندر سے بھی انویسٹمنٹ کی گئی, ملک کے باہر سے بھی انویسٹمنٹ کی گئی. اور ایک ایسا آدمی گھڑا گیا کہ جو تھرڈ فورس بنایا جائے. وہ الگ بات ہے, پروجیکٹ ناکام ہو گیا, کیونکہ بدنیتی کی بنیاد پہ جب آپ کام کریں گے تو ناکام ہوں گے. اب بعض لوگ ہیں ان کو ٹھنڈ نہیں پڑ رہی, وہ ابھی بھی موجود ہیں جو 2011 میں جنہوں نے لانچنگ کروائی تھی, 2014 کے دھرنوں کو سپانسر کیا تھا, اور ابھی تک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی طریقے سے بازی کو پلٹایا جائے. یہ ملک کی خدمت ہے. جمہوریت اور آئین اور حقوق مانگنے والوں پہ کیسز بنا دو. یہ 5 سال سے ہم یہاں پہ آتے ہیں, پیشی ڈلوا کے چلے جاتے ہیں. کیا ہم نے لوٹا, مجھے بتائیں جی, کیا لوٹا ہے؟ وہ لوٹ کا مال کدھر ہے؟ وہ لوٹ کے مال کا ثبوت کیوں نہیں دیا گیا آج تک؟ کیا لوٹا ہے؟ اسی طرح نواز شریف, شہباز شریف پہ الزامات لگے, ہماری جماعت پہ کھربوں روپے کی ڈیولپمنٹ کروائی ہے. وہ ڈیولپمنٹ کا الزام کیوں نہیں لگا کہ اس میں کچھ کھایا ہے؟ کھربوں روپے کے پروجیکٹ لگائے ہیں, اس کا الزام کیوں نہیں آپ لوگ لگا سکے؟ ذاتی حملے کرنے, کردار کشی کرنی, پھر سوشل میڈیا کے ٹرینڈ سیٹ کروانے, یوٹیوبرز کے ذریعے, ٹک ٹاکرز کے ذریعے. یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے جو استعمال کرتا ہے عمران خان اور اس کے سہولت کا ہے؟ تو وقت آ گیا, بہت ہو گئی ہے. بڑا احترام کیا ہے, بڑا برداشت کیا ہے, بہت صبر کیا ہے, جیلوں میں گئے ہیں پھر بھی عزت کی ہے. الیکشن چھین لیا گیا 2018 کا, نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو مان لیا کہ ڈی سٹیبلائز نہ ہو جائے پاکستان. اب کیا گناہ کیا اگر ہم نے عدم اعتماد کی ہے؟ کسی سے مدد لے کے تو نہیں کی ہے. کوئی کہے نا, کوئی ایک بھی کہے, کوئی ایک ثابت کرے, کوئی ایک ثابت کرے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ نے اس میں کوئی رول پلے کیا. کوئی رول پلے نہیں کیا. عمران خان کا اپنا کیا دھرا سامنے آیا. وہ ایک پروجیکٹ ناکام ہوا ہے, لوگ اس کا ساتھ چھوڑ گئے, وہ ہمارے ساتھ آ گئے, ہم نے ان کو قبول کیا. تو اس میں کون سی آئینی خلاف ورزی کی ہے؟ کیا آئین عدم اعتماد کا راستہ نہیں دیتا؟ اب ایک نیا طرفہ تماشا ہے کہ آئین کے اندر نو کانفیڈنس موشن کا آپشن بھی موجود ہے, اور آپ نے اپنے فیصلوں کے ذریعے نو کانفیڈنس کا راستہ بھی روک دیا ہے. ایک فیصلہ کیا جائے نا. آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتی آنریبل کورٹ, آئین کی تشریح کرے گی, اور تشریح بھی وہ کرے گی جو آئین کے مطابق ہوگی. من مرضی کی تشریح جو ہے وہ کوئی مانے گا نہیں. جب عدالت فیصلہ کرتی ہے تو وہ عمل درآمد تو کرنا پڑتا ہے, لیکن ماننے نہ ماننے کا تعلق انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے ساتھ ہے. ایک تو مجھے یہ کہنا ہے. دوسرے میں نے یہ کہنا ہے, یہ جو پروپیگنڈا ہے 2011 سے چل رہا ہے, زہر پھیلایا جا رہا ہے, 2022 آ گیا, 11 سال. جو بچہ 10 سال کا تھا وہ 21 سال کا ہو گیا ہے, جو 15 سال کا تھا 11 سال ڈال لیں, اس کی کیا ایج ہو گئی ہے؟
26 साल का हो गया, 18 साल का वोटर है, तो आलूदा किया गया ज़हनों को, जी ये चोर हैं और ये महात्मा है। महात्मा है, दुनिया का हर गंद करके भी महात्मा है भाई, हर गंद किया दुनिया का फिर भी महात्मा है। कैसा महात्मा है? 2 नंबर महात्मा है, फ्रॉड आदमी है, फेक आदमी है। हसन बिन सबा है इस दौर का, वो हशीश फैला के लोगों को पागल करता था, ये अपनी सो कॉल्ड दयानतदारी का चूरन बेचता है और अपने मुखालफिन को करप्ट कह के हशीश फैलाता नौजवानों को कि मैं हूँ आपके मसाइल का हल। भाई 4 साल तुमने हुकूमत की, 9 साल तुम्हें KPK में हो गए हुकूमत करते हुए, तबाह करके मईशत को चले गए हो। ऐसे शर्मनाक मुआहदे किए आपने IMF के साथ, अब वो सॉवरन मुआहदे होते हैं, आने वाली हुकूमत उनको अंडन नहीं कर सकती, वरना दुनिया में कोई कभी आपसे मुआहदा ही नहीं करेगा। वो पूरे करते करते ये दिन आ गया, 4 महीने में हशर नशर हो गया, क्योंकि आप तो हूंजा फेर गए हैं ख़जाने का, और आप अपने क्रोनीज लगाए थे आपने, और आप लूट मार करते रहे। आप तोशा खाने का केस है, आपके BRT का केस है, आपके पास मालम जब्बा का केस है, आपके पास अब पिंडी की जो वो बन्नी थी रिंग रोड उसका केस है, कोई एक केस है? ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पैसे लिए जाते थे, ये महात्मा। तो अब आज अहम दिन है, हम तवक्को करते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सारी सूरत हाल को देख रही है, ऑनरेबल जज साहिबान उसका नोटिस लेंगे और कौम को इस तकलीफ़ से निकालेंगे। जब 5 सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदूर ये कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा तरीन रिटायर होने वाले जज मकबूल बाकर साहब और दूसरे जज साहिबान कह रहे हैं, दानिश्वर कह रहे हैं, सिविल सोसाइटी मीडिया मांग रहा है, तमाम सियासी जमातें कह रही हैं कि जी आप मेहरबानी करें, ये जो CM पंजाब वाला केस है और जो 63A के ऊपर रिव्यू पटिशन पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट बार की, इसको इकट्ठा सुना जाए काइंडली। ये जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, आइसोलेशन में कैसे देखेंगे? एक वक्त में एक फ़ैसला होगा, एक वक्त में 2 फैसले नहीं होंगे। हो सकता है हमें समझ ना आ रही हो, जब फुल कोर्ट बैठेगी तो उनका फ़ैसला बाइंडिंग, तो इनका फ़ैसला भी होगा ज़ाहिर है, तो मानना आपको उस पर अमल करना ही करना है। ये तो हो ही नहीं सकता कि अदालत फ़ैसला करे, एक जज साहब भी करें तो उस पर अमल दरामद ना हो, ये तो मुमकिन नहीं है। लेकिन फ़ैसला वो होना चाहिए जो लोग कहें कि ये इंसाफ के मुताबिक है। उसके लिए दरख्वास्त ये की गई है, ये रिक्वेस्ट की गई है कि आप फुल कोर्ट बैठ जाए और हमारी बात सुन लें, दूसरी पार्टी की बात सुन लें, आप फ़ैसला दे दें, जो फ़ैसला होगा आमना व सदकना, इसमें कोई बुराई नहीं है। हम कोई इमरान खान थोड़े हैं कि गालियाँ निकालना शुरू कर दें। इलेक्शन बड़ा फेयर करवाया इलेक्शन कमीशन ने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गालियाँ, क्योंकि उसको पता है फॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला आया तो मैं गया, मेरे चेहरे की नकाब बिल्कुल ही उतर जाएगी। अफवाज पाकिस्तान को टारगेट करता है ये आदमी, उनको ताना देता है जी आप न्यूट्रल है। अच्छी बात है अगर वो न्यूट्रल है, आइन तो यही कहता है कि वो न्यूट्रल रहें, जजेस न्यूट्रल रहें, फ़ौज न्यूट्रल रहे। जो न्यूट्रल होता है वो कहता है जी ये गाली है, ये ताना है, अब्यूज़ करता है उनको।